اس وقت بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں جن کا مقصد لگاتار اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا، جو ہر موقع پر مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کبھی مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے قتل کی بات کی جاتی ہے، کبھی مسلمانوں کو مارنے کی بات کی جاتی ہے، کبھی مسلمانوں کو ہندوستان سے بھگانے کی بات کی جاتی ہے، اور کبھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، چاہے وہ گستاخی کرنے والا یتی نرسنگھا نند ہو یا وسیم رضوی جیسا شیطان، لیکن لگاتار یہ گستاخی کا بازار گرم ہے۔ اور ان کے مقابلے میں اگر کوئی مسلمان جب اس کا دل پارا پارا ہو جائے، برداشت نہ کر سکے، تو وہ قانون سے اور قانون کے ذریعے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں پر لگام کسی جائے، تو بجائے اس کے کہ اس کو انصاف ملے، اس کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لگاتار اس طرح کا ماحول ہمارے ملک میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور آج تک جاری ہے، اور اگر مسلمان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو حق دیا جائے تو الٹا انہی پر کیس لگائے جاتے ہیں، انہی پر شک کیا جاتا ہے، انہی پر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، دہلی کی سرزمین پر تحریک فروغ اسلام کے بانی پیر طریقت حضرت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ایک قتل کیس کے شک کی بنیاد پر۔ حالانکہ قمر غنی عثمانی صاحب کا اس طرح کے معاملات سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب نے دہلی کی سرزمین پر جو ان کی ایک تحریک ہے فروغ اسلام، اس کا مقصد جانتے ہیں آپ؟ تحریک فروغ اسلام کا مقصد صرف یہ ہے کہ ملک میں کسی جگہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی جائے یا مسلمانوں پر ظلم کیا جائے تو وہ اس گستاخی کو قانونی دائرے میں رہ کر باضابطہ حکومت سے مطالبہ کر کے سزا دلانے کی کوشش کرتے ہیں، قانون کے دائرے میں رہ کر۔ انہوں نے قانون کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، کبھی وہ جھگڑا اور فساد نہیں چاہتے ہیں، بلکہ وہ قانونی کارروائی کرتے ہیں تاکہ ایسے مجرموں کو سزا ملے جو ہمارے ملک ہندوستان کی سالمیت کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں مولانا قمر غنی عثمانی صاحب، وہ مسلمانوں پر جو ظلم کیا جاتا ہے تو وہ قانون سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس ظلم کو روکا جائے۔ بس یہی قصور ہے حضرت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کا۔ چند دن پہلے انہیں محض شک کی بنیاد پر، محض صرف شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا گیا اور طرح طرح کے الزامات ان پر لگائے جانے کی کوشش جاری ہے۔ آپ جانتے ہیں مقصد کیا ہے؟ دراصل مقصد یہ ہے کہ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب نے جو تحفظ ناموس رسالت کے اہم موضوع پر ملک ہندوستان میں آواز بلند کی ہے، اس آواز کو دبا دیا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو گرفتار کرنے کا، ان پر طرح طرح کے جو ہے شکوک و شبہات ظاہر کرنے کا، الزامات لگانے کا، ڈرانے اور دھمکانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ قمر غنی عثمانی صاحب کا حوصلہ پست ہو جائے، وہ ڈر جائیں، ان کی آواز کو دبا دیا جائے، اور ملک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لگاتار گستاخی ہوتی رہے، اور ان ظالموں کے خلاف کوئی نہ آواز اٹھانے والا ہو، نہ کوئی قانونی کارروائی کر کے ہندوستان کے قانون کے مطابق انہیں سزا دلوانے والا ہو۔ محض یہ مقصد ہے۔ لیکن یاد رکھیں وہ ظالم کہ وہ اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر ان کی نیت یہ ہے کہ ایک قمر غنی عثمانی کو گرفتار کر کے بند کر دیا جائے صرف اس بنیاد پر کہ کوئی تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے آواز بلند کرنے والا نہ ہو، تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ مسلمان
پوری دنیا کے مسلمان، چاہے وہ ہندوستان کے مسلمان، سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان ہر معاملے میں سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن جہاں بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی آئے گی، مسلمان کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کی آواز کو جو لوگ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ غلط فہمی میں ہے۔ قمر غنی عثمانی صاحب کی یہ تنہا آواز نہیں ہے، جو مشن قمر غنی عثمانی صاحب نے شروع کیا ہے، جو آواز انہوں نے بلند کی ہے، دراصل یہ ہر مومن کی آواز ہے، یہ ہر مسلمان کی آواز ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کی آواز ہے۔ مسلمان کسی بھی صورت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ظالم قمر غنی عثمانی صاحب کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ موضوع اور یہ ٹاپک یہی ختم ہو جائے گا، تو وہ غلط فہمی میں ہے، وہ غلط فہمی میں ہے۔ قمر غنی عثمانی صاحب کی جو فکر ہے وہی فکر ہر مسلمان کی ہے، ہر عاشق رسول کی ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے اور یہ ہر مسلمان کی، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ قمر غنی عثمانی صاحب کو رہا کرانے کی جلد از جلد ہر ممکن کوشش کریں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، قمر غنی عثمانی صاحب کو آزاد کرانے کی کوشش کریں، انہیں رہا کرانے کی کوشش کریں، ان پر کسی بھی طرح ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہ ہونے دیں، اس لیے کہ قمر غنی عثمانی صاحب کا مشن جو ہے ہندوستان کی حفاظت کرنا ہے، ہندوستان کے اندر ماحول خراب نہ ہو، اسی لیے لگاتار قانونی کارروائی کرتے ہیں مولانا قمر غنی عثمانی صاحب، تاکہ دنگے اور فساد نہ ہو، بلکہ قانون ایسے مجرموں کو سزا دے جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اس لیے میں ہر مسلمان سے اپیل کروں گا، اٹھیں اور قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے آواز اٹھائیں، انہیں انصاف دلانے کی کوشش کریں، اٹھیے اور اپنی آواز کو بلند کیجیے۔ قمر غنی عثمانی صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، کوئی جرم نہیں کیا ہے، انہوں نے ہندوستان کے قانون سے آج تک قانون کے دائرے میں رہ کر قانون کے ذریعے مطالبہ کیا ہے کہ ہماری آواز سنی جائے اور مجرموں کو سزا دی جائے۔ یہ میری ذمہ داری بھی ہے، آپ کی ذمہ داری بھی ہے، ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں، انہیں انصاف دلائیں، ان کے لیے ہر ممکن کوشش کریں کہ جلد سے جلد حضرت مولانا پیر طریقت قمر غنی عثمانی صاحب کو رہا کیا جائے۔ اور ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہمارے ملک کی حکومت اور ذمہ داران سے اپیل کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ جلد از جلد حضرت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو رہا کریں، اس لیے کہ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب ایک نہایت ذمہ دار، سمجھدار، سلیقہ مند، باشعور اور ہمارے ملک کی سالمیت کی فکر رکھنے والے ایک بہت جواں مرد انسان ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے سوچے، سمجھے اور